پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کچھ بات کریں گے کہ جہانگیر ترین کی کل کی پیشی کے بعد جج چڑھیا کچہری، جو دو سیار ساتھ لے کے گئے اور جو میسیجنگ ہوئی، اس سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ماضی کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اپوزیشن جماعتوں کو ایک دفعہ پھر امید پیدا ہوئی کہ جو کام شاید وہ نہ کر سکے وہ جہانگیر ترین صاحب کر لیں گے۔ اور اس کا باقاعدہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اظہار بھی کیا کہ ایک جیب میں جہانگیر ترین کی پنجاب بیٹھا ہے اور ایک میں سینٹر کی حکومت، اور اتنے لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا واقعی ایسا معاملہ ہے یا کہ حالات شوگر مالکان کے مزید ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں نہ صرف حکومتی اپوزیشن کے ارکان بلکہ حکومتی ارکان کی جو شوگر ملز ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں، اور جو 21 شوگر ملز کی آج لسٹ سامنے آئی ہے اس میں کیا اپنا کیا پرایا سبھی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کیا شریف خاندان تو کیا جہانگیر خان ترین، تو کون سا یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جناب شہباز شریف یا عمر شہریار اور ہمایوں اختر، مختلف لوگ یہاں پہ، چودھری منیر، کافی سارے نام، زکا اشرف، علی خان ترین، آپ 21 کے یہ نام پڑھتے جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس میں ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اب یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ اور یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سارا معاملہ شروع ہوا جب وزیر اعظم نے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ بنائی، شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوئی اور اس میں جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کابینہ نے اس کو اپروو کیا اور پھر FIA ایکشن میں آئی۔ تو اب یہ کیا ایک کرپشن کے خلاف ڈرائیو ہے یا کہ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہے جس طرح سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، یا جہانگیر خان ترین صاحب نے کل میڈیا میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، اور پاکستان تحریک انصاف کے 2.5 سال گزر چکے ہیں، تو اگلے 2.5 سال میں کیا فاسٹ پیس جتنے بھی کمیشن بنائے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، ڈیٹ کمیشن ہو، اور ڈیٹ کمیشن کے حوالے سے وہ رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ 35 ارب روپے تو ہم لوگ اس حکومت میں 2.5 سال میں قرضہ واپس کر چکے ہیں، اور نون لیگ نے پہلے 2.5 سال میں سے 20 ارب واپس کیا تھا۔ تو یہ جو ڈیٹ انکریز ہو رہا ہے وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ پیسے ایلوکیٹ کیے گئے یا بہت زیادہ سپینڈنگ ہوئی اور وہاں پہ جاتے ہوئے سب کے پر جلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر پوچھ گچھ شروع ہوئی تو ملٹی بلین ڈالر کے کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سن 2000 میں انٹرنیشنل ایسیڈ ریکوری کی جو 200 افراد کی لسٹ تھی اس کو جب دیکھا تھا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب ویٹ کمیشن رپورٹ بھی آئی، اس میں ہمیں پتہ لگا کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں، پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور IPPs کی رپورٹ بھی سامنے آئی۔ IPPs کی رپورٹ پہ ابھی تک ایکشن ہونا باقی ہے، اور وزیر اعظم نے IPPs کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ IPPs کے ساتھ جس معاہدے کیے گئے اس سے قوم کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ ہم نے IPPs کے ساتھ کانٹریکٹس ایسے سائن کیے کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی مفادات کی حفاظت کرے، وہ IPPs کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ کیوں کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے کمیشن پیسے بنائے اس میں سے، پیسے بنائے اس میں، IPPs کے مفادات کا دفاع کیا گیا۔ کیا آج بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ IPPs کے مفادات کا دفاع کیا جا رہا ہے؟ اور اس کمیشن آف انکوائری رپورٹ میں جو 1 کھرب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطیاں سامنے آئیں، ایکسیس پیمنٹ سامنے آئیں، اس کو ریکور کرنے کی بجائے، کرمنل کیسز کرنے کی بجائے، فورنزک آڈٹ کرنے کی بجائے، فائلوں کو بار بار دھکا لگایا جا رہا ہے، سسٹم کو پش کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے 400 ارب کلیئر کریں۔ اور ECC میں کل دوبارہ یہ کیس گیا، لیکن حماد اظہر صاحب جو فائننس منسٹر ہیں، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا، تو ان کو شاید یہ بات سمجھ آ گئی کہ نیب شست سے چاہے کلین چٹ بھی آ جائے تو جب تک یہ معاملہ اصولوں کے مطابق، قواعد کے مطابق نہیں ہوگا، پاور ڈویژن کے آفیشلز اور فائننس ڈویژن کے آفیشلز چاہے آپ 10 لیٹر کر کے نیب سے انکوائریاں کلوز بھی کروا لیں، کل کو جب یہ فائل دوبارہ کھلے گی تو جو بھی اس کی اپروول دے گا، جو رولز کو بائی پاس کرے گا، اس کا حال وہی ہوگا شاہد خاقان عباسی کی طرح، وہ بھی مقدمات بھگتیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب LNG والا کیس جس میں آج کل شاہد خاقان عباسی صاحب عدالتوں میں پیشیاں دے رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں جب آئے تھے 2016 تو میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس وقت بڑے منسٹر تھے، پاورفل حکومت تھی ان کی، کہ یہ LNG کی انکوائری ہو رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے۔ کیا بات ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ رپورٹ نہیں آئی، آپ کے پاس پہنچی، اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے میں اس کو کنٹیسٹ کرتا ہوں،
مجھ پہ الزام یہ لگائے. رپورٹ آپ تک نہیں پہنچی؟ بالکل نہیں. آپ سے سوال بھی نہیں ہوا؟ کوئی سوال نہیں ہوا. میں نے خود ڈی جی نیب کو لکھا. جو رپورٹ میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. آپ سے اس حوالے سے سوال جواب کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی نہ ہے. اگر رپورٹ بننی ہے، میں آج بھی کہتا ہوں مجھ پہ الزام لگائیں، میں جواب دینے کو تیار ہوں. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ اگر چیئرمین نیب اجازت دے تو آپ کو تحقیقات میں شامل کیا جائے. میں حاضر ہوں. ڈی جی نیب سندھ نے یہ میں ریکمینڈ اپنے ہر عمل کے لیے حاضر ہوں. آپ تو مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں، میں نہ عبد الفاتح کو. اور پھر ناظرین سال سوا سال حکومت میں لگا کہ اس وقت اس انکوائری کو بند کر دیا گیا اور جو انکوائری بند ہوئی اس کے نیچے باقاعدہ لکھا گیا کلوزنگ ریمارکس کہ شاہد خاقان عباسی منسٹر فار پیٹرولیم کے خلاف یہ والی انکوائری قومی مفاد میں بند کی جا رہی ہے. اور اس کے حوالے سے باقاعدہ یہ ڈان کی خبر بھی ہے، میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ جناب یہ انکوائری بند کر دی گئی. تو یہ ایل این جی کا کیس دوبارہ کیسے کھل گیا؟ کیونکہ اس وقت تو نیشنل انٹرسٹ میں بند کیا گیا تھا. تو آج بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب نیب سے لیٹر لے لیں، کلیئرنس لے لیں، فائل پہ دستخط کریں اور دیکھا جائے گا. صرف یہی نہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، بہت پاورفل، ان کے خلاف بھی انکوائری وغیرہ شروع ہوئی. تو دھونس دھاندلی کر کے نیب کو دبا دبو کے اس وقت یہ والے اسحاق ڈار کے کیسز بھی بند کروا لیے گئے تھے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں اسحاق ڈار صاحب. اور کیا خبر تھی اس حوالے سے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. نیب تو اپنی کاروائیاں اس حوالے سے کر رہی ہے. جب 50 میگا کرپشن کیسز کی لسٹ سپریم کورٹ کے کہنے پہ پیش ہوئی تو اس میں ایک نام تھا اسحاق ڈار صاحب کا، جس میں مس یوز آف اتھارٹی، ایسٹس بیونڈ مینز، اور یہ آپ اپنی اسکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیس 2000 سے چل رہا تھا. 23 ملین کے ایسٹس انہوں نے بتایا گریٹ برٹن کے جو پاؤنڈ ہے 3.488 ملین، اور US ڈالر 1250 ملین، تقریباً 1250 ملین. ہماری اطلاعات یہ ہیں ناظرین کہ نیب اس کیس میں سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو ایک کلین چٹ دے رہی ہے. اور اس کی وجہ جو نیب حکام بتاتے ہیں وہ یہ کہ جناب یہ سارے ایسٹس جو ہیں وہ ریکنسائل ہو گئے. جی ناظرین، تو قومی مفاد میں اسحاق ڈار کا مقدمہ بھی اس وقت بند ہو گیا کہ ریکنسائل ہو گئے. حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ دھاندلی کر کے یہ کام کر لیتی ہے. یہ IPP کمیشن رپورٹ جس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے. کیا اگلے 2.5 سال میں یہ منطقی انجام تک پہنچ سکے گا؟ اور جو کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے معاہدے ہوئے جس کا وزیر اعظم خود باقاعدہ طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ معاہدے اس طرح کے کیے اگلے 2025 تک ہمیں 1.5 کھرب روپے دینے پڑیں گے، 1500 ارب روپے ان کو دینے پڑیں گے، چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. یہ وہ ایک کرمنل اوفنس ہے جنہوں نے یہ معاہدے سائن کیے، جنہوں نے یہ فائدے اٹھائے کہ آپ ایک ریسٹورنٹ میں گئے، آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں، لیکن بل آپ نے ضرور اس کا ادا کرنا ہے. تو کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اور ان لوگوں کو بھی کیا نشاندہی کی جائے گی جو اب اس فائل کو پش کر رہے ہیں کہ جناب جس طرح 480 ارب اسحاق ڈار نے کلیئر کیے تھے، آپ بھی عمران خان صاحب اس رپورٹ کو سائٹ پہ رکھیں، 400 ارب کلیئر کریں اور ان پہ مقدمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے ناظرین یہ انتہائی ایک کرٹیکل معاملہ ہے. اور اگر ہم اپنی پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور حالیہ تاریخ دیکھیں تو نارتھ وزیرستان میں جنرل راحیل شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اپیزمنٹ کی ایک پالیسی تھی، جو ایک خوش کرنے کی بات چیت کی پالیسی تھی، اس کو پس پردہ ڈال کے ایک ڈیسائسیو ایکشن لیا، آپریشن کیا اور پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ کیا. کراچی کا آپریشن جنرل راحیل شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 1990 سے ایک جو آن آف نیگوسیشن، بات چیت، اپیزمنٹ کی پالیسی تھی، ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے باقاعدہ طور پہ یہ آپریشن کیا. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ تمام ادارے کھڑے ہیں، تمام اداروں کی سپورٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کو موجود ہے. اور جنرل باجوہ صاحب جو آپریشن رد الفساد کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، جب یہ شہداء کے فیملی سے ملتے ہیں تو ان کو خود یہ درد فیل بھی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ والے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے ہم کیسا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے؟ ایک ایسا ہی پاکستان جس میں ماضی کی جو کرپشنز ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کرتے جائیں گے کہ نہیں نا، جو بزنس مین بھی حکومت کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، حکومت سے بینیفٹس لے رہے ہیں، ان کے خلاف انکوائری نہیں ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ایک وقت نہیں آ گیا کہ جس طرح وار اگینسٹ ٹیرر لڑی گئی، ایک وار اگینسٹ کرپشن اگلے 2.5 سال میں لڑی جائے اور تمام ادارے جس طرح کراچی کا آپریشن ہوا، وزیرستان کا آپریشن ہوا، اپنے شہداء کی فیملیز کے لیے، اپنے شہداء کے ان بچوں کے مستقبل کے لیے اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور پاکستان کو کرپشن سے ہم پاک کریں، تاکہ ان بچے، ان کے والدین، ان کے بیٹے، ان ماؤں کے بچے جنہوں نے اپنی جان اس دھرتی کے لیے دی، اس دھرتی کے وہ بیٹے، وہ بھائی، وہ
جو ہمارے جوان شہید ہوئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, پولیس کے, ہمارے پاکستانی شہری, ہمارے فوجی, کیا اس لیے کہ اس ملک میں یہ کرپشن کا بازار چلتا رہے, یہ شوگر انکوائری کمیشن کی اربوں روپے کی کرپشن چلتی رہے, یہ آئی پی پیز کی اربوں روپے کی کرپشن چلتی جائے اور ہم ڈر کے بیٹھ جائیں اور کرمنل کیسز ان کے خلاف نہ ہو, یہ پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ ہمارا منہ چڑھاتی رہے, یہ ساری براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ ہماری منہ چڑھاتی رہے کہ جناب کاروائیاں نہیں ہوں گی؟ تو یہ وہ بڑے سوال ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے وار اگینسٹ کرپشن ہم نے لڑنی ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں اسپیشل ٹرائیبیونلز, عدالتیں بنانی پڑیں, یہ کام میرا خیال جیسے کہ ہم نے دہشت گردی کی عدالتیں بنا کے یہ کام کیا تھا, یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم یہ کام کر سکیں گے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور سیاسی معاملات جو ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN reise nach Disney World zu sparen